السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترمہ مائیں اور بہنیں، اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے دین کی باتیں سننے کے لیے تھوڑی دیر یہاں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اور ماں بہنیں دل میں ایک نیت اور ایک ارادہ کر کے بیٹھیں، جتنی بھی باتیں سنیں اللہ سے دل سے دعا کر لیں، اللہ ہم سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ دل میں ایک نیت اور ایک ارادہ کر کے بیٹھیں، جتنی بھی باتیں سنیں عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے کہ سننا اور سنانا تو بہت سی مرتبہ ہوتا ہے، نہیں ہوتا زندگی میں عمل نہیں ہوتا۔ اصل زندگی بنتی ہے، زندگی سنورتی ہے، عمل سے سنورتی ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، میرے وہ بندے اور میری وہ بندیاں جو دین کی باتوں کو، قرآن کی باتوں کو، حدیث کی باتوں کو دھیان سے سنیں، توجہ سے سنیں اور اس پر اچھا عمل کرے، عمل کرنے پر اللہ کی طرف سے انعام یہ ملتا ہے کہ اللہ پاک ہدایت کے فیصلے کر دیتا ہے، یعنی ہدایت کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ ہدایت سے بڑھ کر کوئی دولت ہو نہیں سکتی۔ دنیا کی مختصر سی زندگی میں انسان کو سب کچھ مل جائے لیکن ہدایت نہ ملے، اعمال صالحہ کی توفیق نہ ملے، اس انسان کی دنیا کی زندگی بیکار ہے۔ اور جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بیکار ہو گئی، جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بگڑ گئی، اللہ حفاظت فرمائے اس کی آخرت کی زندگی درست نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ پاک نے دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی سنوارنے کے لیے، دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی بنانے کے لیے نصیب فرمائی ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے اور ہدایت کی دولت سے بھی مالا مال فرمائے۔ ماں بہنیں مجھے مختصر بتلانا یہ ہے، چونکہ یہ خوشی کا موقع ہے، ہم ایک اچھے نئے مکان میں جمع ہوئے ہیں، اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، لیکن مجھے مختصر بتلانا یہ ہے، دنیا کی مختصر سی زندگی میں ہر انسان کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ میرا ہر آنے والا دن جانے والے دنوں سے اچھا ہونا چاہیے۔ ہر ایک کی یہ چاہت ہوتی ہے، ہر ایک کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ میرا ہر آنے والا دن جانے والے دنوں سے اچھا ہونا چاہیے۔ اور ماں بہنیں اللہ سے ایسی عزت مانگنی چاہیے جس کے بعد کبھی ذلت نہ ہو، اللہ سے ایسی مالداری مانگنی چاہیے جس کے بعد کبھی غربت نہ ہو، اللہ سے ایسی خوشحالی مانگنی چاہیے جس کے بعد کبھی تنگحالی نہ ہو۔ لیکن آج مختصر سے وقت میں مجھے ایک بہترین عمل بتلانا ہے،
उस अमल की बरकत से अल्लाह पाक ज़िंदगियों में खुशियाँ भर देगा और ज़िंदगी की हर उलझन को, हर टेंशन को अल्लाह पाक ख़त्म फरमा देगा। हम सब चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ हो, हमारी ज़िंदगी में कोई टेंशन न हो, हमारी ज़िंदगी में कोई दुख न हो, हमारी ज़िंदगी में कोई परेशानी न हो, बल्कि ज़िंदगी में राहत ही राहत, ज़िंदगी में सुकून ही सुकून, ज़िंदगी में इत्मीनान ही इत्मीनान। तो इस अमल की बरकत से अल्लाह पाक ज़िंदगी की तमाम उलझनों को, तमाम टेंशनों को, तमाम परेशानियों को ख़त्म फरमा देगा और सुकून और इत्मीनान वाली ज़िंदगी नसीब फरमाएगा। ये अमल मैं अपनी मर्ज़ी से आपको नहीं बतलाता, हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर दुनिया में कोई सच्चा इंसान नहीं। हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सच्ची ज़ुबान मुबारक से अपनी उम्मत को बतलाया है। और माँ बहनें याद रखो, हमारे नबी मर्दों के लिए भी नबी हैं, हमारे नबी औरतों के लिए भी नबी हैं, हमारे नबी इंसानों के लिए भी नबी हैं, हमारे नबी जिन्नातों के लिए भी नबी हैं, हमारे नबी तमाम फरिश्तों के नबी हैं, यहाँ तक कि हमारे नबी तमाम नबियों के नबी हैं। और हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी मुबारक शान है, बहुत ज़बरदस्त हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने मकाम दिया। हदीस शरीफ में फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान जिसका खुलासा ये है, पूरी दुनिया को हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में बनाया गया, पूरी दुनिया को हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में सजाया गया। अगर हमारे नबी दुनिया में ना आते तो ये दुनिया ना बनती। ये पूरी दुनिया का निज़ाम हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में सजाया गया है। हमारे नबी से बढ़कर दुनिया में कोई सच्चा इंसान हो सकता नहीं है। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। अल्लाह फरमाते, मेरे महबूब कभी अपनी मर्ज़ी से बात नहीं करते थे, मेरे महबूब कभी अपनी मर्ज़ी से कोई कलाम नहीं करते थे। मेरे महबूब जो भी बोलते थे ज़ुबान हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुआ करती थी, कलाम तो ख़ुद रब्बुल आलमीन का होता था। हमारे नबी से बढ़कर दुनिया में कोई सच्चा इंसान नहीं, हमारे नबी सच्चे इंसान हैं। आपने अपनी सच्ची ज़ुबान मुबारक से उम्मत को ये अमल बतलाया है। माँ बहने, इस अमल को तवज्जो के साथ सुनना है और ज़िंदगियों में अमल भी शुरू करना है, जिसकी बरकत से अल्लाह पाक ज़िंदगियों में खुशियाँ भर देगा और ज़िंदगी की तमाम उलझनों को ख़त्म फरमा देगा। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हर एक को मदीनतुल मुनव्वरा की हाज़री नसीब फरमाए। मक्कतुल मुकर्रमा जाना अल्लाह सब के लिए आसान फरमाए। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है। हम सब अपने लिए मुश्किल समझते हैं, लेकिन हमारे पैदा करने वाले अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है। अगर दिल में तमन्ना होती है, दिल में चाहत होती है, तो अल्लाह पाक ज़रूर मक्कतुल मुकर्रमा ले जाता है, ज़रूर मदीनतुल मुनव्वरा का अल्लाह पाक सफ़र करवाता है। अल्लाह पाक पैसों का मोहताज नहीं है। बहुत से मालदार हमने अपनी ज़िंदगी में ऐसे देखे हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा था, लेकिन एक मरतबा भी वो मक्का न जा सके, एक मरतबा भी वो मदीना न जा सके। लेकिन बहुत से गरीबों को ऐसा देखा है जिनके पास कुछ नहीं था, बेचारे मजदूरी करके खाते थे, पीते थे, लेकिन अल्लाह ने इन्हें कई मरतबा मक्कतुल मुकर्रमा और मदीनतुल मुनव्वरा का सफ़र करवाया है। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी ज़बरदस्त बात लिखी है। एक चूंटी, माँ बहने जिसको हम कहते कीड़ी, कीड़ी के दिल में ये तमन्ना हो गई कि मैं अल्लाह का घर देखना चाहती हूँ, मैं बैतुल्लाह देखना चाहती हूँ, मैं मक्कतुल मुकर्रमा जाना चाहती हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन हर एक की सुनता है। अब कीड़ी की भी अल्लाह पाक ने सुन ली, कीड़ी की तमन्ना भी अल्लाह पाक ने पूरी फरमाने का फ़ैसला कर दिया। कीड़ी के लिए अल्लाह पाक ने बहुत ज़बरदस्त इंतज़ाम फरमाया। कबूतर को कीड़ी की तरफ भेज दिया और बहुत सी औरतें जिन्होंने उम्रा किया होगा, जिन्होंने हज किया होगा, हरम में बहुत से कबूतरों को देखा होगा, मक्कतुल मुकर्रमा में भी देखा होगा, मदीनतुल मुनव्वरा में भी देखा होगा। अब कबूतर कीड़ी के पास आ गया, कीड़ी के दिल में अल्लाह ने बात डाली, वो कबूतर पर सवार हो गई, कबूतर ने उसे मक्कतुल मुकर्रमा पहुंचा दिया। तो जब कीड़ी की तमन्ना अल्लाह पाक पूरी कर सकता है, तो क्या हम इंसानों की तमन्ना अल्लाह पाक पूरी नहीं करेगा? ज़रूर पूरी करेगा। हदीस शरीफ में लिखा है, मदीनतुल मुनव्वरा में एक सहाबी सख्त बीमार है। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी सख्त बीमार है और
بیماری ایسی کہ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، چلنے کی طاقت نہیں، بیٹھنے کی طاقت نہیں، پورا جسم بیماری کی وجہ سے کمزور ہو چکا ہے، بلکہ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ ہڈیوں کا ڈھانچہ نظر آ رہا ہے، اتنا کمزور ہو چکا ہے پورا جسم۔ ماں بہنیں، جب ہم ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو پڑھیں گے اور مبارک زندگی کو سنیں گے تو یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہوں گے، ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ اگر ہم سے کوئی محبت کرنے والا تھا تو وہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرنے والے تھے۔ جتنا ماں کو اپنے دودھ پیتے بچے سے محبت ہوتی ہے، اس سے کئی گنا زیادہ محبت ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے تھی۔ اب ہمارے نبی کو معلوم ہوا، ہمارے نبی کو پتہ چلا کہ ایک صحابی سخت بیمار ہے، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کی خیر خیریت کو معلوم کرنے کے لیے صحابی کے گھر پر تشریف لے گئے اور صحابی کا حال چال معلوم کرنے کے لیے ہمارے نبی صحابی کے گھر پر پہنچ گئے۔ اور ماں بہنیں، یہ بھی ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے، اگر ہمارا کوئی رشتہ دار بیمار ہو جائے، کوئی پڑوسی بیمار ہو جائے، ہمارا کوئی قریبی آدمی بیمار ہو جائے، اس کی خیر خیریت کو ضرور معلوم کرنا چاہیے۔ مرد ہے، مرد کی خیر خیریت معلوم کرے، عورت ہے، عورت کی خیر خیریت کو معلوم کریں۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب میرا کوئی امتی کسی بیمار کی خیر خیریت کو معلوم کرنے کے لیے نکلتا ہے، اللہ پاک اس کے پیچھے ایک فرشتہ لگا دیتا ہے اور وہ فرشتہ پکار پکار کر کہتا ہے، تم کتنے بابرکت ہو، تمہارا چلنا کتنا بابرکت ہے، یقیناً تم نے اپنا ٹھکانہ جنت میں بنا لیا۔ ایک حدیث میں ہمارے نبی نے فرمایا، میرا کوئی امتی صبح میں کسی بیمار کا حال معلوم کرنے کے لیے جاتا ہے، شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، حالانکہ ہمارے لیے تو ایک فرشتے کی دعا کافی ہو جاتی ہے۔ اور شام کو اگر کوئی کسی بیمار کا حال معلوم کرنے کے لیے جائے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ ہمارے نبی وہ بیمار صحابی کا حال معلوم کرنے کے لیے تشریف لائے اور ہمارے نبی نے پوچھا، اللہ کے بندے، یہ بیماری کے دن ہیں، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں، چلنے کی طاقت نہیں، بیٹھنے کی طاقت نہیں، ان بیماری کے دنوں میں تم اللہ سے دعا کیا مانگتے ہو؟ اور ماں بہنیں، یاد رکھو، جب بھی کوئی دکھ آ جائے، جب بھی کوئی تکلیف آ جائے، جب بھی اللہ کی طرف سے کوئی پریشانی آ جائے، اس وقت اللہ کو ضرور پکارو، اللہ سے ضرور مانگو، اس وقت اللہ پاک ہماری دعاؤں کو ضرور قبول فرماتے ہیں، ضرور منظور فرماتے ہیں۔ حدیث شریف میں موجود ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عمر، جب کوئی آدمی بیمار ہو جائے تو اس کو دعاؤں کے لیے کہو، اس لیے کہ بیمار آدمی کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح قبول ہوتی ہے۔ تو بیماروں کی دعا اللہ پاک ضرور قبول فرماتے ہیں، بیماروں کی دعا اللہ پاک ضرور منظور فرماتے ہیں، بس اللہ سے مانگنے کا اہتمام ضرور ہونا چاہیے۔ مجھے مختصر بتلانا یہ تھا، چونکہ ہم خوشی کے موقع پر جمع ہوئے ہیں تو باتیں بھی آپ کے سامنے ویسی ہی رکھنی چاہیے کہ اللہ پاک ہماری زندگیوں میں خوشیاں عطا فرمائے، اللہ پاک ہماری زندگیوں سے الجھنیں ختم فرما دے، اللہ پاک ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنا دے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنا دے۔ ہمارے نبی نے جب بیمار صحابی جن کے اندر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں، چلنے کی طاقت نہیں، بیٹھنے کی طاقت نہیں، بیمار صحابی سے ہمارے نبی نے پوچھا، اللہ کے بندے، پورا جسم کمزور ہو چکا ہے، ارے ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا ہے جسم، بیماری نے تمہیں پریشان کر دیا، تو ان بیماری کے دنوں میں تم اللہ سے دعا کیا مانگتے ہو، اللہ سے سوال کیا کرتے ہو؟ اس لیے کہ جب بیماری آتی ہے تو ضرور تم اللہ کو پکارتے ہوں گے، تو اللہ سے کیا مانگتے ہو؟ صحابی نے کہہ دیا، اللہ کے نبی، بس میں اللہ سے ہی دعا مانگتا ہوں، الہ العالمین، یہ دنیا کی زندگی شارٹ زندگی ہے، ختم ہونے والی زندگی ہے، اور ماں بہنیں ہم دیکھ رہے ہیں ختم ہو رہی ہیں۔ دنیا کی زندگی میں کوئی ہمیشہ ہمیش نہیں رہے گا، بلکہ ہر ایک کو ایک نہ ایک دن یہ دنیا چھوڑ دینی ہوگی۔ دنیا میں کوئی ہمیشہ ہمیش باقی نہیں رہے گا۔ کل من علیہا فانی ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأئی
فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اللہ فرماتے میرے بندوں اور میری بندیوں سن لو، دنیا میں پیدا ہونے والی ہر چیز کو فنا ہو جانا ہے، ہر چیز کو ختم ہو جانا ہے، ہر چیز کو میٹ جانا ہے، صرف باقی رہنے والی ذات تو ایک اللہ ہی کی ہے۔ اللہ ہمیشہ ہمیشہ ہے اور ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گا، ورنہ دنیا کی ہر چیز کو فنا ہو جانا ہے۔ ہم بھی ایک نہ ایک دن یہ دنیا چھوڑ کر چلے جائیں گے، آپ کو بھی ایک نہ ایک دن یہ دنیا چھوڑ کر چلے جانا ہوگا۔ اسی لیے بہت اچھی بات کہی ہے، فرماتے اللہ نے ہمیں سمجھایا ہے میرے بندو میری بندیوں، دنیا کی زندگی پر بھروسہ مت کر لو۔ تم نے دنیا سے کئی لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھا، یہ دنیا کی زندگی تو شارٹ زندگی ہے، تمہارے دیکھتے دیکھتے ختم ہو جائے گی۔ انسان سنبھل جا اب بھی تو، اللہ کو ناراض کرتے ہوئے سنبھل جا، اپنی زبان سے جھوٹ بولتے ہوئے سنبھل جا، کسی کے بارے میں بری بات کرتے ہوئے سنبھل جا، آنکھوں سے غلط دیکھتے ہوئے سنبھل جا، کانوں سے غلط سنتے ہوئے سنبھل جا، نمازوں کو چھوڑتے ہوئے سنبھل جا، اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرتے ہوئے سنبھل جا۔ انسان سنبھل جا اب بھی تو، انسان سنبھل جا اب بھی تو، مٹی میں ایک دن جانا ہے، تیرے بڑے بھی چلے گئے اور تیرا بھی نمبر آنا ہے۔ کتنے بھی اچھے مکان میں رہتے ہو، کتنے بھی اچھے بستر پر رہتے ہو، لیکن ٹھکانہ تو مٹی ہے، ٹھکانہ تو قبر ہے۔ اسی لیے بہت اچھی بات کہی ہے، جس دنیا کی محبت میں اللہ کو ناراض کرتے ہیں، جس دنیا کی محبت میں آپس میں لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، جس دنیا کی محبت میں آپس میں نفرت بھری زندگی گزرتی ہے، حقیقت کیا ہے کہ یہ دنیا تو ساتھ آنے کو تیار نہیں۔ جائے گا جب جہاں سے، جہاں یعنی دنیا، ہر انسان آخرت کا سفر اکیلا کرتا ہے۔ چاہے بیٹے کو باپ سے بڑی محبت ہو، لیکن باپ کے جانے پر بیٹا ساتھ جانے کو تیار نہیں۔ بیوی سے شوہر کو محبت ہے، لیکن بیوی کے جانے پر شوہر ساتھ جانے کو تیار نہیں۔ شوہر کو بیوی سے بڑی محبت ہے، شوہر چلا گیا، بیوی ساتھ جانے کو تیار نہیں۔ ہر ایک کو آخرت کا سفر تو اکیلے ہی کرنا پڑتا ہے۔ جائے گا جب جہاں سے، جائے گا جب جہاں سے، کوئی نہ ساتھ ہوگا، جائے گا جب جہاں سے، کوئی نہ ساتھ ہوگا، دو گز کفن کا ٹکڑا تیرا لباس ہوگا۔ بس اگر ساتھ کوئی چیز آئے گی تو کفن آئے گا، ورنہ دنیا کی کوئی چیز ساتھ آنے کو تیار نہیں، اور وہ بھی کفن یقینی نہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ موت کا آنا تو یقینی ہے، لیکن کفن کے ملنے میں شک ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہمیں وقت پر ایمان اور عافیت کے ساتھ اور کلمے والی موت، جب بھی ہمارا وقت ختم ہو گیا ہو اس وقت ہمیں کلمے والی، عافیت والی، ایمان والی، عزت والی موت نصیب فرمائے۔ بہرحال میں بات یہ کہہ رہا تھا، ہمارے نبی نے صحابی سے پوچھا بیماری کے دنوں میں تم اللہ سے دعا کیا مانگتے ہو؟ صحابی نے کہہ دیا اللہ کے نبی یہ دنیا کی زندگی تو ختم ہو جائے گی، یہ دنیا کی زندگی تو شارٹ زندگی ہے، جب دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی تو تکلیف بھی ختم ہو جائے گی۔ میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں الہ العالمین یہ دنیا کی زندگی میں جتنی تکلیفیں تو مجھے دینا چاہتا ہے دے دے، جتنی آزمائشوں میں تو مجھے مبتلا کرنا چاہتا ہے کر لے، جتنے دکھ تو مجھے دنیا میں دینا چاہتا ہے دے دے، لیکن آخرت کی تکلیف سے تو مجھے بچا لینا، آخرت کے دکھوں سے تو مجھے بچا لینا۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ ہمارے نبی نے بیمار صحابی کی یہ دعا کو سن کر ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کے بندے ایسی دعا مانگتے ہو؟ حالانکہ صحابی کا مقصد یہ تھا کہ آخرت کی تکلیف کے مقابلے میں دنیا کی کوئی تکلیف نہیں ہے، آخرت کی راحت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی راحت نہیں ہے، لیکن ہمارے نبی نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کے بندے ایسی دعا مانگتے ہو؟ ارے تم دنیا کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے ہو، ماں بہنیں ہمیں برداشت ہوتی ہے، دنیا کی تکلیف نہیں ہوتی ہے،
نہ ہم تھوڑی سی گرمی کو برداشت کر سکتے ہیں، نہ ہم تھوڑی سی سردی کو برداشت کر سکتے ہیں، نہ ہم زندگی میں کوئی اور دکھ برداشت کر سکتے ہیں۔ تو جب دنیا کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی تو آخرت کی تکلیف کیسے برداشت ہوگی؟ بس ہمارے نبی نے ایک دعا بتلائی ہے، آج کی اس مجلس میں مجھے وہ دعا بتلانی ہے۔ اس دعا کا اہتمام کرنے کی برکت سے اللہ پاک زندگیوں میں سکون و اطمینان نصیب فرما دے گا، اور زندگی کی تمام الجھنوں کو، زندگی کی تمام ٹینشنوں کو، زندگی کی تمام پریشانیوں کو اللہ پاک ختم فرما دے گا، اور ہر آنے والا دن جانے والے دنوں سے بہتر بنائے گا۔ ہم سب کی یہ تمنا تو ہوتی ہی ہوتی ہے، ہمارا ہر آنے والا دن جانے والے دنوں سے اچھا ہونا چاہیے، ہماری ہر آنے والی زندگی جانے والی زندگی سے اچھی ہونی چاہیے۔ تو اس دعا کی برکت سے اللہ پاک تمام پریشانیوں سے، تمام الجھنوں سے چھٹکارا نصیب فرمائے گا۔ بلکہ حدیث شریف میں لکھا ہے، بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ اپنی زندگی میں کوئی دعا مانگی ہے تو یہی دعا مانگی ہے۔ وہ دعا ہر ایک کو یاد ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ذکر کیا ہے، سب سے زیادہ ہمارے نبی نے اپنی زندگی میں کوئی دعا مانگی تو یہی دعا مانگی ہے، اور اس دعا کو استعدار کے ساتھ مانگنے کی برکت سے رزق میں تنگی، اللہ پاک رزق کی تنگی کو دور فرما دے گا۔ قرض میں ڈوب چکے اللہ پاک قرض سے نجات کے فیصلے فرمائے گا، اور قرض سے جلد چھٹکارا نصیب فرما دے گا۔ گھر میں جوان بیٹا ہے، جوان بیٹی ہے، لیکن کوئی مناسب رشتہ نہیں ملتا، اللہ نیک سالے جوڑے کے آسمانوں سے فیصلے فرمائے گا۔ الغرض جتنی ہماری دنیا کی ضرورتیں ہیں، جتنی ہماری آخرت کی ضرورتیں ہیں، تمام کی تمام ضرورتیں اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے پوری فرما دے گا۔ اور ماں بہنیں یاد رکھو، دعا مومن کے لیے ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے، آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا سے بڑھ کر کوئی پاورفل چیز نہیں ہے، ڈاکٹروں کی دوائیوں میں وہ اثر نہیں ہے جو اثر اللہ پاک نے دعاؤں میں رکھا ہے، تعویذ والے باپوؤں کے تعویذ میں وہ اثر نہیں ہے جو اثر اللہ پاک نے دعاؤں میں رکھا ہے۔ اور اس دعا کو استعدار کے ساتھ مانگنے کی برکت سے، اب دعا کا ترجمہ بھی ذرا سن لیجئے، کتنی پیاری دعا ہمارے نبی نے صحابی کو بتلائی اور ہمارے نبی نے اپنی امت کو بتلائی ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ تو ہماری دنیا اچھے سے اچھی بنا دیجئے۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ ہمیں دنیا میں اچھائی عطا فرمائیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہے، ان کو قرآن کریم کی اس آیت کریمہ سے ذرا سبق لینا چاہیے۔ ہمارے نبی خود دنیا میں اچھائیاں مانگ رہے ہیں، اللہ تو مجھے دنیا اچھی عطا فرمائیے۔ اور ایک حدیث شریف میں امام بخاری نے یہ حدیث نقل فرمائی ہے، حدیث شریف میں لکھا ہے کہ انسان کی خوش قسمتی، یعنی خوش نصیب آدمی کی، خوش نصیب مرد کی، خوش نصیب عورتوں کی کئی نشانیاں حدیث شریف میں بیان فرمائی ہے، لیکن 3 نشانی ذکر فرمائی ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ خاص طور پر میں ان 3 نشانی کو یہاں ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کو اچھا وسیع گھر مل جائے اس سے بڑا خوش نصیب آدمی کوئی نہیں ہو سکتا ہے، جس کو اچھا پڑوسی مل جائے اس سے اچھا خوش نصیب آدمی کوئی نہیں ہو سکتا ہے، اور جسے اچھی سواری مل جائے اس سے اچھا خوش نصیب آدمی کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اب ہمارے نبی نے دنیا کی بھلائیاں مانگی ہیں، دنیا میں اچھائیاں مانگی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ تو میری دنیا اچھی بنا دیجئے۔ اب ماں بہنیں آپ سوچو، جس کی دنیا خود اللہ اچھی بنانے کا فیصلہ کر لے، اس کی دنیا کو کوئی اجاڑ سکتا ہے؟ اس کے مکان پر کوئی جادو کے اثرات ہو سکتے ہیں؟ اس کے کاروبار پر کوئی جادو کے اثرات ہو سکتے ہیں؟ اس کی ذات کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ ہرگیز نہیں۔ جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لے لی ہو، دنیا کی طاقت مل کر اسے نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی ہے۔ جس کی دنیا اللہ نے سنوارنے کا فیصلہ کر لیا ہو، دنیا کی طاقت مل کر اس کی دنیا کو اجاڑنا چاہے نہیں اجاڑ سکتی ہے۔ پھر فرمایا وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ تو میری آخرت بھی اچھے سے اچھی بنا دیجئے۔ کیا مطلب ہے کہ اللہ پاک ہمیں دنیا میں ایسے اعمال کی توفیق نصیب فرمائے گا جن اعمال سے آخرت سنورتی ہے۔ بہت سے ہمارے بھائی ہیں، بہت سے ہماری بہنیں ہیں، وہ کہتے بھی ہیں، اور کل بھی میں نے ایک بھائی سے سنا کہ رمضان کے مہینے میں
हम नेकी करते थे, रमज़ान के महीने में अल्लाह को राज़ी करने वाले अमाल करते थे। अब रमज़ान का महीना चला गया, सुस्ती आ गई है, करना चाहते फिर भी नहीं कर सकते हैं। इस दुआ का एहतमाम करो, अल्लाह पाक नेक अमाल की तौफीक अपने फजलो करम से नसीब फरमाएगा। और माँ बहनें याद रखो, हम अपनी मर्जी से नेक अमाल नहीं करते हैं, बल्कि जिसे अल्लाह पाक तौफीक देता है वही नेक अमाल कर सकता है। हम अपनी मर्जी से गुनाहों से नहीं बच सकते हैं, जिसे अल्लाह पाक तौफीक देता है वही गुनाहों से बच सकता है। तो फरमाया वफिल आखिरती हसना, अल्लाह तो मेरी आखिरत भी बेहतर से बेहतर बना दीजिए। यानी अल्लाह पाक ऐसे अमाल की तौफीक नसीब फरमाएगा जिन अमाल से जन्नत संवरती है, जिन अमाल से आखिरत संवरती है, यानी गुनाहों से बचने की ताकत और नेक अमाल की अल्लाह पाक हमें तौफीक नसीब फरमाएगा। वकीना अज़ाब अन्नार, और अल्लाह तो मुझे जहन्नम के अज़ाब से बचा लीजिए। माँ बहनें, दुनिया की गर्मी को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। थोड़ी सी धूप हो, हम थोड़ी सी धूप में गर्मी में बाहर नहीं निकल सकते हैं, बल्कि गर्मी में हमारे लिए निकलना बड़ा दुश्वार है, बड़ा परेशानी का मामला है। तो जहन्नम की गर्मी को हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? जहन्नम की गर्मी, जहन्नम की आग, हदीस शरीफ में लिखा है कि सुई के नाके के बराबर का हिस्सा जहन्नम की आग का दुनिया में डाल दिया जाए तो उसकी आग से पूरी दुनिया जलकर ख़त्म हो जाए। तो जब दुनिया की गर्मी बर्दाश्त नहीं, जहन्नम की गर्मी कैसे बर्दाश्त होगी? तो इस दुआ को एहतमाम के साथ पढ़ने की बरकत से अल्लाह पाक ज़िंदगियों में सुकून और इत्मीनान नसीब फरमा देगा। अब माँ बहनें, सवाल ये होता है कि इस दुआ को कितनी मरतबा पढ़ना चाहिए, कितनी मरतबा पढ़ेंगे तो फ़ायदा होगा? डॉक्टरों की दवाइयाँ हम बक़दर ज़रूरत खाते हैं, जैसे हमारी बीमारी जितनी है इतनी ही हम डॉक्टर की दवाई खाते हैं। इसी तरीके से हम जितनी अल्लाह से दुनिया अच्छी बनाना चाहते हैं, जितनी आखिरत अच्छी बनाना चाहते हैं, इतनी दुआ का एहतमाम करें। दिन में 10 मरतबा पढ़े, हर नमाज के बाद 1-1 मरतबा पढ़ ले, या हर नमाज के बाद 3-3 मरतबा पढ़ ले, या सुबह में 1 तस्बीह पढ़ ले, शाम को 1 तस्बीह पढ़ ले। और माँ बहनें, याद रखो, हमारे नबी से बढ़कर दुनिया में कोई सच्चा इंसान नहीं। आप अपनी मर्जी से नहीं बोलते थे, आप जो भी बोलते थे अल्लाह की मर्जी से बोलते थे। लेकिन मैं अगर अल्लाह को गवाह बनाकर ये बात कहूँ, कोई अल्लाह का बंदा या कोई अल्लाह की बंदी फुस-फुसे यकीन के साथ लाओ ट्राई तो करें, मौल साहब ने दुआ बतलाई थी ने, पढ़ के तो देखते होता है कि नहीं होता। यानी अल्लाह पर पूरा भरोसा नहीं किया, अभी हमारे नबी की ज़ात पर पूरा भरोसा नहीं किया, कर लेना चाहिए, इसलिए कि हमारे नबी से बढ़कर दुनिया में कोई सच्चा इंसान नहीं हो सकता। लेकिन अगर कोई ट्राई करने के लिए, तजर्बा करने के लिए, आजमाने के लिए भी पढ़ेगा तो अल्लाह पाक उसकी ट्राई को गलत साबित नहीं करेगा। यकीन के साथ पढ़े तो नूरुन अला नूर। हदीस के बयान करने वाले हज़रत अनस रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं, वो बीमार सहाबी जिनका पूरा जिस्म गल चुका था, हड्डियों का ढांचा बन चुका था, जिस्म में बिल्कुल भी ताकत नहीं थी, बिल्कुल भी क़ुव्वत नहीं थी, बल्कि खड़ा नहीं हुआ जाता था, बैठा नहीं जाता था, खड़ा नहीं हो सकते थे। फरमाया कि इस दुआ को पढ़ने का एहतमाम किया, अल्लाह ने मुकम्मल शिफा नसीब फरमा दी, मुकम्मल तंदुरुस्ती नसीब फरमा दी। उलमा ने लिखा है कि जो आदमी लाइलाज बीमारी में मुब्तला हो जाए, ऐसी बीमारी के डॉक्टरों की दवाइयाँ खा खा कर थक चुके हैं लेकिन राहत नहीं होती, तावीज़ वाले बापुओं के धक्के खा खा कर थक चुके हैं लेकिन राहत नहीं मिली, वो इस दुआ को पढ़ने का ज़रूर एहतमाम करे। अल्लाह पाक उसके साथ आफ़ियत का मामला फ़रमाएगा, अल्लाह पाक उसके साथ फ़ضल का मामला फ़रमाएगा। तो माँ बहनें, मुझे मुख्तसर से वक्त में ये दुआ आपको बतलानी थी। आज मैं उम्मीद करता हूँ कि हर औरत इस दुआ को पढ़ने का एहतमाम करेगी, जिसकी बरकत से अल्लाह पाक ज़िंदगियों में खुशियाँ ही खुशियाँ नसीब फरमा देगा और ज़िंदगी की तमाम उलझनों को ख़त्म फरमा देगा। इससे बड़ा इनाम क्या हो सकता है कि अल्लाह पाक दिलों का सुकून और इत्मीनान नसीब फरमा दे, दिल की राहत अल्लाह पाक हमें दे दे और दिल की तमाम टेंशनों को, दिल की तमाम बेचैनियों को अल्लाह पाक ख़त्म फरमा दे। इससे बड़ा इनाम क्या हो सकता है? तो माँ बहन ने ज़रूर इस बात का एहतमाम करना चाहिए कि हम अल्लाह से मांगने वाले बने। अल्लाह पाक मांगने पर तो बहुत कुछ देता है, शर्त ये है कि हम मांगने वाले बन जाए। लेकिन एक बात आखिर याद रखो, सारे वजीफ़े बाद में हैं, 5 वक्त की नमाज पहले हैं। तो 5 वक्त की नमाज का जैसे हमने रमज़ान के महीने में एहतमाम किया है, रमज़ान का महीना जाने के बाद नमाज़ों को जुमा के साथ ख़ास मत करो, नमाज़ों को हमेशा पढ़ती रहो। माँ बहनें, नमाज़ पढ़ने की बरकत से अल्लाह पाक घरों में बरकतें, रिज़्क़ में बरकतें, चैन सुकून वाली ज़िंदगी नसीब फरमाएगा। और सबसे बड़ा इनाम, जो अल्लाह का बंदा या जो अल्लाह की बंदी नमाज का एहतमाम करे, अल्लाह पाक मौत के वक्त उसे ज़रूर कलमा नसीब फरमाएंगे। लेकिन
لیکن ماں بہنیں اس وقت حالات ایسے ہیں، اپنی بیٹیوں سے میں اور اپنی بہنوں سے اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں، بیٹیوں اور بہنوں جب بھی تمہیں گھر سے باہر نکلنا پڑے، بہتر یہ ہے کہ بغیر ضرورت کے اپنے گھر پر رہو، بغیر ضرورت کے اپنے گھر سے باہر نہ نکلو بلکہ گھر پر ہی رہو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے، اسی میں تمہاری خیرخواہی ہے۔ ابھی حالات مناسب نہیں ہیں، بلکہ ہماری بیٹیوں کے ایمان پر حملے کیے جاتے ہیں، ہماری بہنوں کے ایمان پر حملے کیے جاتے ہیں، یعنی بیٹیوں کا کوئی قصور نہیں ہوتا ہے، ہماری بہنوں کا کوئی قصور نہیں ہوتا ہے، یہ پلاننگ کے تحت سب کچھ کیا جاتا ہے۔ تو میں اپنی بیٹیوں سے اپنی بہنوں سے کہوں گا، جب بھی تمہیں ضرورت کے لیے گھر سے باہر نکلنا پڑے، ہمارے نبی نے ایک بہترین دعا بتلائی ہے، اپنی ہر بیٹی اور اپنی ہر بہن سے کہتا ہوں کہ اس دعا کو پڑھے بغیر گھر سے قدم ہی نہ رکھے، اور وہ دعا ہر ایک کو یاد ہوگی، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے مدرسے میں یاد کر لیتے، اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو یاد کر لینی چاہیے۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب دعا کا ترجمہ آپ کو میں بتلاتا نہیں، لیکن فضیلت سنا دیتا ہوں کہ فضیلت کتنی زبردست ہمارے نبی نے بیان فرمائی ہے۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے حدیث شریف میں لکھا ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب بھی کوئی اللہ کا بندہ یا جب بھی کوئی اللہ کی بندی اپنے گھر سے باہر نکلے، شیطان تو ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے، کٹر دشمن ہے، اور بازار شیطان کے اڈے ہوتے ہیں، شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، اور شیطان کوشش کرتا ہے کہ اسے گناہ کرائے، شیطان کوشش کرتا ہے کہ اسے اللہ کی نافرمانی کرائے، شیطان کوشش کرتا ہے کہ اسے اللہ کے ناراض کرنے والے کاموں میں لگا دے۔ لیکن حدیث شریف میں لکھا ہے کہ جب کوئی اللہ کا بندہ یا جب کوئی اللہ کی بندی یہ دعا پڑھ کے نکلے، ایک فرشتہ اس کی حفاظت کے لیے آ جاتا ہے۔ اب دیکھو اللہ پاک باڈی گارڈ بھیج دیتا ہے، دنیا والوں کے باڈی گارڈ کا کوئی بھروسہ نہیں، لیکن ہم یقین رکھیں ہمارے نبی کی باتوں پر، اللہ پاک ایک فرشتہ اس کی طرف بھیج دیتا ہے، اور وہ فرشتہ خوشخبری سناتا ہے، اللہ نے تیری حفاظت کر لی۔ دعا پڑھنے والے سے کہتا ہے اللہ نے تیری حفاظت کر لی، تیرے گھر والوں کے لیے بھی اللہ کافی ہو گیا، تیرے مال کے لیے بھی اللہ کافی ہو گیا، اب شیطان تیرے قریب نہیں آ سکتا ہے، شیطان کو میں تجھ سے قریب ہونے نہیں دوں گا۔ تو اس دعا کا اہتمام کرنے کی برکت سے ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، ہمارے نبی نے فرمایا کہ اس دعا کو پڑھ کر گھر سے نکلو گے، شیطان کے حملوں سے، اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے محفوظ رہو گے۔ تو ہمارے نبی کی دعاؤں میں اللہ پاک نے اثر ضرور رکھا ہے، اگر ہم یقین رکھیں گے انشاءاللہ تو ضرور اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے گا۔ تو ماں بہنیں یہ مختصر باتیں مجھے آپ کے سامنے ذکر کرنی تھی۔ اللہ سے دل سے دعا ہے اللہ ہم سب کی دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے۔ اللہ ہم سب کو اللہ کے احکام کے مطابق، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ آج کی جب اس مجلس میں کچھ باتوں کا ارادہ کر کے جاؤ، سب سے پہلے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اس دعا کو ہمیشہ پڑھنے کا اہتمام کریں گے۔ اور یہ بات یاد رکھو ماں بہنیں، بعض چیزیں میں کھل کر سامنے ذکر کر دیتا ہوں، جیسے بہت سے وظیفے آپ ہمارے بیانوں میں کبھی آتی ہو تو آپ نے سنا بھی ہوگا، بہت سے وظیفے میں اپنے بیانوں میں بتلاتا ہوں، عورتوں کے وہ ایام جن میں نماز نہیں پڑھی جاتی، یعنی ٹائمنگ کے ایام، حیض کے ایام میں تمام وظیفوں کا اہتمام کر سکتی ہیں، درود شریف بھی پڑھ سکتی ہے، استغفار بھی پڑھ سکتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ سکتی ہے، قرآن کریم نہیں پڑھ سکتی ہیں تو یہ دعا قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اس کو ان دنوں میں نہ پڑھا جائے جن دنوں میں اللہ نے نمازیں تم پر معاف کر دی ہیں، یعنی نماز نہیں پڑھی جاتی ان دنوں میں اس دعا کو نہ پڑھے، صرف وہ دعائیں جو قرآن کی ہیں، ورنہ حدیث کی ہر دعائیں ٹائمنگ میں ہو تب بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ اور دوسری دعا جو میں نے آپ کو بتلائی بسم اللہ توکلت علی اللہ، اس کا بھی خاص طور پر اہتمام کرنا ہے، پوری دعا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لیکن آج کی اس مجلس میں دو کاموں کی نیت کر کے جاؤ، اگر یہ دو کام ماں بہنیں تم نے اپنی زندگی میں کر لیے ہیں، اللہ کے نزدیک تم سے اچھا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ پاک فرمائیں گے میری بندی تم نے اپنی زندگی میں یہ دو کام کیے ہیں، تجھ سے اچھا میرے
تمہارے نزدیک کوئی نہیں ہے۔ نمبر 1، 5 وقت کی نماز کا اہتمام، اس کو کبھی بھی نہ چھوڑو۔ اللہ نے دن رات کے 24 گھنٹے عطا فرمائے ہیں، 24 گھنٹے میں صرف اللہ نے 1 گھنٹہ یا سوا گھنٹہ مانگا ہے، تو کیوں اللہ کے سامنے 1 گھنٹہ یا سوا گھنٹہ ہم نہ جھکے؟ ضرور اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے، ضرور اللہ کے سامنے سجدہ کرنا چاہیے۔ اور جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے اللہ پاک پوری مخلوق کو اس کے سامنے جھکا دیتا ہے، اور جو اللہ کے سامنے نہیں جھکتا ہے پھر اسے ہر ایک کے سامنے جھکنا پڑتا ہے۔ تو پہلا کام تو 5 وقت کی نماز کا اہتمام۔ تمہارے نماز پڑھنے کی برکت سے تمہارے معصوم بچے نمازی بنیں گے۔ حدیث شریف میں ہے کہ 7 سال کی عمر ہو جائے بچوں کو نماز پڑھنے کا کہو، 10 سال کی عمر ہو جائے نماز نہ پڑھنے پر تھوڑی بہت تنبیہ کرو، اور پورے 24 گھنٹے موبائل کے پیچھے پاگل مت بنے رہو۔ آج ہمارے گھر کا بڑا عجیب ماحول ہو گیا ہے۔ پہلے گھر کا ایک خوبصورت منظر ہمیں نظر آتا تھا، ابا بھی ہوتے، امی بھی ہوتی، دادا بھی ہوتے، دادی بھی ہوتی، بھائی بھی ہوتا، بہن بھی ہوتی، آپس میں محبت کی باتیں ہوا کرتی تھی۔ رات کو دن میں جتنے کام کیے ہیں ان کا مذاکرہ ہوا کرتا تھا، ان کا چرچا ہوا کرتا تھا۔ آج رات کا بڑا عجیب ماحول ہے، بھائی اپنے موبائل میں بیزی، بہن اپنے موبائل میں بیزی، ابا اپنے موبائل میں بیزی، امی اپنے موبائل میں بیزی، دادا اپنے موبائل میں بیزی، دادی اپنے موبائل میں بیزی، چھوٹے چھوٹے بچے موبائل میں بیزی۔ ماں بہنیں یاد رکھو، ایک مرتبہ تمہارے ہاتھ سے موبائل چلا گیا، موبائل ہاتھ میں واپس آ سکتا ہے، اس کا آنا کوئی مشکل نہیں ہے، موبائل آ جائے گا، لیکن تمہارے معصوم بچے جن کو تم نے وقت نہیں دیا ہے پھر تمہارے ہاتھ سے چلے گئے، وہ کبھی واپس نہیں آ سکتے ہیں۔ آج ماؤں کی اور باپ کی بڑی شکایت یہ رہتی ہیں، پورے دن موبائل میں اتنے مصروف رہتے ہیں، اتنے بیزی رہتے ہیں کہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کبھی بھی وقت نہیں دیتے ہیں، بلکہ اپنے ہر بچے کو وقت دینا چاہیے۔ بیٹی کو وقت دیا جائے، بیٹے کو وقت دیا جائے، ان کی باتیں سنی جائے۔ باپ کو اپنے بیٹے کا فرینڈ بن جانا چاہیے، ماں کو اپنی بیٹی کا سہیلی بن جانا چاہیے۔ لیکن موبائل کے پیچھے پاگل ہونے کی وجہ سے ہمارے بچے کینسر کی بیماریوں کے شکار ہو گئے، بڑی پھر بچے آتے بھی ہیں، کئی لوگ تو کہتے ہیں مولانا بچے پر جنات کا اثر ہے، جادو کا اثر ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ موبائل دکھتا ہے کہ ہاں، پورے دن صبح سے لے کر شام تک، رات تک اس کے ہاتھ سے موبائل جاتا نہیں۔ میں کہتا ہوں کوئی جنات کا اثر نہیں ہے، کوئی جادو کا اثر نہیں ہے، یہ ضرورت سے زیادہ موبائل استعمال کرنے کی نحوست ہے۔ تو اپنے معصوم بچوں پر رحم کھاؤ۔ ماں بہنیں، بچوں نے ایک مرتبہ دل میں یہ بات لے لی کہ میری ماں کو میری کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے باپ کو میری کوئی ضرورت نہیں ہے، ان بچوں کے دلوں میں جب تمہاری نفرتیں بچپن سے بھر گئی تو پھر وہ جوانی میں تمہارے سہارا نہیں بن سکتے ہیں۔ اس لیے ماں بہنیں، بچوں کو ضرور وقت دیا کرو، 7 منٹ 10 منٹ کے لیے اپنا موبائل بند کر دو، روزانہ گھر میں تعلیم کو زندہ کرو۔ گھر میں تعلیم کرنے کی برکت سے تمہارے بچوں کے کانوں میں اللہ کے نبی کی، اللہ کی باتیں جائے گی، وہ تمہارے بھی فرما بردار بنیں گے اور اللہ کے بھی فرما بردار بنیں گے۔ تو 24 گھنٹے، میں یہ نہیں کہتا موبائل کا استعمال آپ مت کرو، ضرور کرو، اچھا استعمال کر سکتی ہو ضرور کرو۔ گناہوں کے کام موبائل کے ذریعے نہیں ہونے چاہیے، اللہ کو ناراض کرنے والے کام موبائل کے ذریعے نہیں ہونے چاہیے۔ دنیا والے دیکھے نہ دیکھے، ہمارا پیدا کرنے والا اللہ تو ضرور دیکھتا ہے۔ اچھا استعمال ہے، اپنے رشتہ داروں سے بات چیت ہو سکتی ہے، اللہ کے قرآن کو سنا جا سکتا ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنی جا سکتی ہے، اور اللہ کو راضی کرنے والے بہت سے اعمال موبائل کے ذریعے ہم سن سکتے ہیں، صحیح علماء کے بیانات سن سکتے ہیں۔ تو اچھا استعمال کر سکتی ہو، کرو، ضرور کرو، لیکن غلط استعمال کر کے موبائل کے پیچھے اپنے وقت کو ضائع نہ کرو، موبائل کے پیچھے اپنے وقت کو برباد نہ کرو۔ ایک مرتبہ ہمارا وقت ہاتھ سے چلا گیا، گولڈ یعنی سونا چلا جاتا ہے، چاہے کتنا بھی ہو، لیکن اس کو آدمی واپس حاصل کر سکتا ہے، بڑی محنت کر کے، بڑا کما کر واپس کر سکتا ہے، واپس حاصل کر سکتا ہے، لیکن جب وقت چلا جاتا ہے، وقت ایک مرتبہ گیا ہاتھ سے کبھی واپس نہیں آ سکتا ہے۔ تو ماں بہنیں اس بات کا ضرور اہتمام کریں کہ موبائل کا اوور لوڈ استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا تھا، 2 کام کرنے۔ دوسرا کام، اپنی ذات سے کسی کو دکھ مت پہنچاؤ، کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ، کسی کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کر سکتے ہو تو اس کے ساتھ برا معاملہ نہ کرو۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کما تدین تو دان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسی کرنی ویسی برنی، جیسی کرنی ویسی برنی، نہ مانو تو کر کے دیکھو، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانو تو مر کے دیکھو،
بھلے عمل کا بھلا نتیجہ، بھلے عمل کا بھلا نتیجہ، برے عمل کا برا نتیجہ، جن لوگوں نے برا کیا ہے چل کر ان کا گھر دیکھو۔ حدیث شریف میں موجود ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین بڑے کریم ہے، بڑے رحیم ہے، پوری زندگی گناہوں میں گزر جائے، پوری زندگی نافرمانی میں گزر جائے، صرف ایک مرتبہ کہہ دیا جائے استغفر اللہ، مابین کہہ دو استغفر اللہ، جس کے معنی یہ ہے کہ اللہ میں تجھ سے معافی مانگتی ہوں، عورت ہے تو مرد ہے، اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ اللہ پاک آسمان پر فرماتے میری بندی تو نے مجھ سے معافی مانگی ہے، میں نے تیری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ دنیا والوں سے کبھی کبھی ہم معافی مانگتے ہیں تو دنیا والے تانا بھی دے دیتے ہیں، تمہیں معاف کرنے جیسا تھا نہیں، لیکن تم معافی مانگنے کے لیے آئے ہو تو تمہیں معاف کر دیا جاتا ہے۔ لیکن حدیث شریف میں موجود ہے اللہ رب العالمین آسمان پر فرماتے ہیں میری بندی تو نے مجھ سے معافی مانگی ہے، میرے بندے تو نے مجھ سے معافی مانگی ہے، میں نے تجھے ایسا معاف کیا ہے جیسا کہ تو نے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ اللہ بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، پوری زندگی گناہوں میں گزر جائے، نافرمانی میں گزر جائے، اللہ چاہے تو پکڑ کر لے، چاہے تو اس کی سزا کو آخرت پر چھوڑ دے، یعنی آخرت پر موقوف کر دے، دنیا میں سزا نہ دے۔ لیکن دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا مرنے سے پہلے دنیا میں ضرور ملتی ہے، مرنے کے بعد تو ملتی ہی ملتی ہے، لیکن مرنے سے پہلے دنیا میں بھی ضرور مل جاتی ہے۔ نمبر ایک، جس نے اپنے ماں کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، اپنے ماں باپ کو ستایا، اس لیے بیٹیوں سے کہوں گا، بہنوں سے کہوں گا، ماں باپ کے دل کی راحت بنو، ماں باپ کو نہ ستاؤ، اپنے ماں باپ کی قدر کرو، ماں باپ سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نعمت ہو نہیں سکتی۔ اللہ کے احسانات کے بعد، اللہ کے نبی کے احسانات کے بعد اگر ہم پر سب سے زیادہ کسی کے احسانات ہیں تو ہمارے ماں باپ کے احسانات ہیں، اور ماں باپ کا بدل کوئی نہیں، ہر چیز کا بدل موجود ہے، بیوی کا بدل دوسری بیوی موجود ہے، شوہر کا بدل دوسرا شوہر موجود ہے، بیٹے کا بدل دوسرا بیٹا موجود ہے، ہر چیز کا بدل موجود ہے، لیکن ماں باپ کا کوئی بدل نہیں ہے، اس لیے اپنے ماں باپ کا دل نہ دکھاؤ۔ اور دوسرا، جس نے کسی پر ظلم کیا، زیادتی کی، کسی کو تکلیف پہنچائی، کسی کا دل دکھایا، اس کو بھی مرنے سے پہلے دنیا میں ضرور سزا ملتی ہے۔ اور ماں بہنیں، اگر ہم نے کسی کو ستایا ہے، کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، سامنے والا کمزور ہے، سامنے والا کچھ بول نہیں سکتا، تو یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ سامنے والا کمزور ہے تو پیدا کرنے والا اللہ بھی کمزور ہے، نہیں، سامنے والا اگر کمزور ہے تو اس کی طرف سے پیدا کرنے والا اللہ جواب دیتا ہے۔ تو یہ دو کام زندگی میں ہونے چاہیے، 5 وقت کی نماز، اور اپنی ذات سے کوئی دکھی نہ ہو، ہماری ذات سے ہر ایک کو راحت پہنچنی چاہیے، ہماری ذات سے کسی کو بھی تکلیف نہ پہنچے، اس سے اچھا آدمی دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ بس اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کو اخلاق مصطفیٰ والی زندگی نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو معاف کرنے کے جذبے نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو نمازوں کا اہتمام کی بھی توفیق نصیب فرمائے، دعائیں مانگنے کا اہتمام کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کی دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے، اللہ کے احکام کے مطابق، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔